بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ درس نمبر 23۔ آج کے سبق کا عنوان ہے کیا تاریخی اخبار کے لیے بھی سند کی ضرورت ہے؟ اس سے پہلے سبق میں ہم نے حدیث کے لیے استعمال ہونے والے الفاظ کا تعارف بیان کیا تھا، جس میں خبر، حدیث، سنت اور اثر کی تعریفات ذکر کی تھی، اور ان کے بارے میں بیان کیا کہ یہ سب مترادف الفاظ ہیں تقریباً، اگرچہ اس میں دیگر مسلک بھی ہے، بعض علماء کرام اس میں فرق کرتے ہیں، لیکن ایک دوسرے کے جگہ میں یہ استعمال ہوتے ہیں اور سب میں ترادف ہے۔ تو آخر میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جملہ استعمال کیا ہے، وہ فرماتے ہیں وَعَبَّرَ هُنَا بِالْخَبَرِ لِيَكُونَ أَشْمَلَ۔ ہم نے یہاں خبر کا لفظ اس لیے استعمال کیا تاکہ یہ تمام کو شامل ہو، یعنی اگرچہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ کے نزدیک حدیث اور خبر میں ترادف کی نسبت ہے، لیکن بعض حضرات کے نزدیک خبر عام ہے، تو اس لیے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ہم نے خبر کا لفظ استعمال کیا، اور آگے جتنے بھی اصول ذکر کریں گے تو ہم نے خبر کا لفظ اس لیے استعمال کیا تاکہ معلوم ہو جائے کہ جتنے بھی اصول ہیں یہ تمام اخبار سے متعلق ہے، صرف حدیث سے متعلق نہیں ہے۔ تو اس میں ایک بہت بڑا نقطہ معلوم ہوا، وہ یہ ہے کہ اصولی حدیث میں جتنے بھی اصول استعمال ہوئے ہیں اور اس میں جتنے بھی اصول وضع ہوئے ہیں یہ مطلق خبر سے متعلق ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر سے متعلق ضروری نہیں، بلکہ جتنے بھی خبر کے قبیل سے متعلق اقوال ہیں اس کے لیے یہی اصول ہیں۔ اور یہ بہت فائدے کی بات ہے، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو اصول حدیث کے جو قوانین ہیں یہ عقلی اور منطقی ہے اور اصولی ہے۔ اصول عقل جو کہے، اصول حدیث نے خبر کی تنقید اور اس کی تحقیق کے لیے اس اصول کو اختیار کیا ہے، تو لہٰذا حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے کہ تمام اخبار کے لیے یہی اصول ہے۔ ہم اگر دیکھیں جتنے بھی بڑے بڑے ائمہ ہیں، مثلا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اس کے قول پر جب ہم فتویٰ نقل کرتے ہیں تو اس کے لیے بھی یہ بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ واقعی یہ قول ان سے ثابت بھی ہے کہ نہیں۔ ہم اس کے ثبوت کے لیے اسی طرح کے قواعد بیان کرتے ہیں، اور اصول افتاء پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں اس میں وہ اصول بیان کیے جاتے ہیں کہ ہم امام صاحب کے قول کو کیسے یعنی سمجھیں گے اور کیسے دیکھیں گے اور اس کو کیسے ثابت کریں گے۔ تو بہرحال یہ جو اصول حدیث کے جو قوانین ہیں یہ تمام اخبار کے لیے قوانین ہیں۔ اور اس سے پہلے اگر آپ نے مقدمے میں ہم نے ذکر کیا تھا، مقدمے قاضی ایاز رحمۃ اللہ کی کتاب کے ضمن میں ہم نے ذکر کیا تھا العلماء، جو انہوں نے اصول حدیث پر کتاب لکھی ہے، تو اسد سلیم رستم باز جو ایک عیسائی محقق تھا، انہوں نے اسی کتاب سے تاریخ پر کتاب لکھی کہ یہ جو اصول ہے، جو اصول حدیث کے جو قوانین ہیں یہ تاریخ کے بھی اصول ہیں۔ وہ بہت بڑے مورخ گزرے ہیں، اور انہوں نے عیسائی جو تواریخ ہے اس کے نقد کے لیے ان کو کوئی اصول چاہیے تھا، جو ان کو کوئی کتاب مل جائے جس میں تاریخی اخبار کے لیے نقد کے اصول اس میں موجود ہو۔ تو جب اصول حدیث کی کتاب ان کو ملی تو اس سے انہوں نے تاریخ کے بھی اصول بنا لیے۔ تو بہرحال جو اصول حدیث کے قوانین ہیں وہ تاریخ کے بھی قوانین ہیں۔ نیچے نور الدین عطر صاحب یہی بات فرما رہے ہیں، اَيْ لِيَشْمَلَ الْبَحْثُ أَخْبَارَ التَّارِيخِ وَلَا يُظَنَّ أَنَّ هَذِهِ الْقَوَاعِدَ خَاصَّةٌ بِالْحَدِيثِ بل هو يشمل التاريخ وكل ما سبيله النقل كالشعر والنثر والخطب والمؤلفات، فكل النقول من سائر العلوم خاضعة في قبول نقلها إلى أصحابها لأصول هذا الفن۔ یعنی تاکہ یہ بحث تاریخی اخبار سے بھی کو بھی شامل ہو جائے، اور یہ گمان نہ کیا جائے کہ یہ اصول حدیث کے جو قوانین ہیں یہ حدیث کے ساتھ خاص ہیں، بلکہ یہ تاریخ کو بھی شامل ہیں، اور ہر اس خبر کو یہ شامل ہے جس کا جو نقل کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہو، اسی جیسے شعر ہو گیا، نثر ہو گیا، خطبے ہو گئے، مؤلفات ہو گئے، اور جتنے بھی منقولات ہیں علوم کے وہ
اپنے قبولیت میں، اپنے اصحاب کی طرف اس کی نسبت میں اس فن میں جتنی بھی اصول ذکر کیے گئے ہیں اس کے تابع ہوں گے. جو اس اصول پر پورا اتریں گے وہ مقبول ہوں گے، اور جو اس اصول پر نہیں پورے اتریں گے تو وہ مقبول نہیں ہوں گے. چنانچہ انہوں نے شعر کی مثال دی. اب بہت سارے اشعار شاعروں کی طرف منسوب ہوتے ہیں، لیکن ہم اس کی تحقیق کریں گے کہ واقعی ان کا شعر ہے بھی کہ نہیں. تو بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ شعر بعد میں کسی نے کہا ہوتا ہے یا پہلے کسی نے کہا ہوتا ہے، کسی کی طرف منسوب ہو جاتا ہے، جیسے دیوان علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ. اب ہم دیکھیں دیوان علی بن ابی طالب، اس میں جتنے بھی اشعار ہیں، یہ ٹھیک ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ اشعار کہے تھے، لیکن یہ جو بڑا دیوان ان کی طرف منسوب ہے یہ سارے ان کے شعر ہیں کہ نہیں، تو یہ ثابت نہیں ہے. اور اسی طرح دیوان الامام شافعی رحمہ اللہ، امام شافعی رحمۃ اللہ کا دیوان ہے، تو یہ انہوں نے خود مرتب نہیں کیا تھا، بعد میں حضرات نے جو کتابوں کے ضمن میں ان کی طرف اشعار منسوب ہوئے وہ ان کو جمع کیا ہے. تو اب ضروری نہیں کہ جتنے بھی اس دیوان میں اشعار ہیں وہ سب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں. اور بعض مرتبہ یہ اشعار میں تو یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی اور کا شعر ہے اور اس کی طرف منسوب کیے بغیر، چونکہ وہ نسبت مشہور ہوتی ہے، اس لیے اس کا شعر دوسرے صاحب بھی پڑھ لیتے ہیں، تو اب دوسرے صاحب کی طرف بھی منسوب ہو جاتا ہے. اسی طرح خطبے ہیں، اسی طرح نثری کلمات ہیں، تو ان سب کو بھی کسی کی طرف منسوب کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اصولاً اس کو ثابت کریں. اسی طرح کتابوں کے لیے ایک بڑا جو اہم مسئلہ ہے کتابوں کا ثبوت ہے. مثلا امام بخاری رحمۃ اللہ کی طرف بخاری شریف کی نسبت ہے تو یہ تواتر کے ساتھ ثابت ہے، شہرت کے ساتھ ثابت ہے. اسی طرح مثلا کتب ظاہر و روایہ ہیں، امام محمد رحمۃ اللہ کی طرف نسبت یہ شہرت کے ساتھ ہے. بعض کتابیں ایسی ہوتی ہیں جو مصنف کی طرف اس کی نسبت کمزور ہوتی ہے، جیسے مثلا ہم دیکھیں امام بخاری رحمۃ اللہ کی طرف جزء القرات خلف الامام ہے، جزء رفع دین ہے، تو اس کی نسبت اتنی مضبوط نہیں ہے جتنی بخاری شریف کی ان کی طرف نسبت ہے. یا اس طرح نوادر امام محمد رحمۃ اللہ کی طرف اس کی نسبت کمزور طریقے پر ثابت ہے. تو مؤلفات کی نسبت اس میں بھی یہ ضروری ہے کہ ہم اس کو ثابت کریں گے دلیل کے ساتھ کہ واقعی ان کی کتاب ہے بھی کہ نہیں. اب ہم دیکھیں مثلا حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ کی بہت بلند شان ہے، ان کی کتابوں کا تذکرہ ہم نے تفصیل کے ساتھ کیا، لیکن ان کی طرف بعض کتابیں منسوب ہیں، جیسے منبہات ابن حجر. اب منبہات ابن حجر میں ایسے اقوال اور ایسے احادیث ہے جو بلا سند ہے، جس کا کوئی اصل نہیں ہے، اور یہ امام حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ کی طرف منسوب ہے. جبکہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ وہ سند کا اور حدیث کے حکم کا بہت خیال رکھتے ہیں، تو یہ کتاب ان کی طرف منسوب ہے. حقیقت میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ کی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ آل حجر ایک زین القضات احمد بن محمد الحجری ہے. معجم المطبوعات العربیہ میں اس کا حوالہ دیا ہے کہ اس کے مصنف زین القضات احمد بن محمد الحجری ہے، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نہیں ہے. تو چونکہ الحجری ان کے نام میں آیا ہے تو بعض حضرات نے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ کی طرف اس کو منسوب کیا تاکہ اس کتاب کو شہرت حاصل ہو جائے، اور اسی طرح یہ لوگوں میں مشہور ہو گیا. منبہات ابن حجر پر ہمارے تخصص فی الحدیث کے ایک ساتھی تھے مولانا احسن احمد عبدالشکور صاحب، انہوں نے تحقیق کی اور ان کے تحقیق اور ترجمے کے ساتھ یہ چھپی ہے. انہوں نے مقدمے میں اس بات کی تحقیق کی یہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ کی کتاب نہیں ہے. اسی طرح آپ نے یہ صرف اس کتاب کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ آپ نے ایک کتاب کا نام سنا ہوگا المقصود. یہ علم صرف پر ایک کتاب ہے جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی طرف منسوب ہے. اور علم الصیغہ اردو میں جو مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب کی تحقیق سے چھپا ہے، اس میں بھی اس کتاب کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی طرف منسوب کیا گیا ہے. لیکن اگر ہم دیکھیں تو یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی تصنیف ہو ہی نہیں سکتی. جس طرز کی وہ کتاب ہے، جتنی علم صرف پر یہ منضبط کتاب ہے، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا جو زمانہ ہے، قدیم زمانے میں اس قسم کی کتابیں، اس طرز کی کتابیں نہیں لکھی جاتی تھی، اور پھر سند کے ساتھ بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی طرف یہ ثابت نہیں ہے.
الغرض بہت زیادہ کتابیں ہیں جو دیگر مؤلفین کی طرف منسوب ہے، تو اس فائدے سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ہم سند میں جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخبار میں حدیث میں سند کا اہتمام کریں گے، تو اس طرح جو مؤلفین ہیں اور یا اشعار کی جو کتابیں ہیں اس کی نسبت میں بھی اس بات کا خیال رکھیں گے کہ وہ سندن ثابت بھی ہے کہ نہیں۔ اس بیس کے بعد ہم ذرا یہ بھی ذکر کرتے ہیں کہ اگرچہ سند تمام تاریخی اخبار اور تمام جو منقولی چیزیں ہیں اس کے لیے سند کی ضرورت ہے، لیکن تمام کے لیے سند ایک درجے میں ضروری نہیں ہے۔ حدیث کے لیے اور جو شرعی امور ہے اس کے لیے تو سند کا اہتمام زیادہ ضروری ہے۔ اس میں تو حدیث میں تو سند کے لیے ضروری ہے اور اس میں زیادہ سختی کی جائے گی، اور اس میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو وجوب وغیرہ کے احکامات ہیں تو اس میں جو حدیث صحیح یا حسن کا ہونا ضروری سمجھا جاتا ہے، اور جو فضائل سے متعلق باتیں ہیں تو اس میں ہم ضعیف حدیث کو بھی مقبول قرار دیتے ہیں۔ تو یہاں ہم ایک اور بیس کی طرف آپ حضرات کی توجہ مبذول کرانا چاہتے ہیں۔ شیخ شریف حاتم العونی کی کتاب ہے اضاءات بحثیہ فی علوم السنت النبویہ و بعض المسائل الشرعیہ، اس کے صفحہ نمبر 141 سے لے کر صفحہ نمبر 153 تک اس میں ایک بحث ہے، نقد و اسانید الاخبار التاریخیہ ضوابط و احوالہ، یعنی جو تاریخی اخبار ہے کیا اس کے لیے بھی اسانید کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ تو ضرورت تو ہے، لیکن اس نوعیت کی اسانید کی بحث اور تحقیق کی ضرورت نہیں جس طرح ہم حدیث کی تنقیدی بحث کرتے ہیں۔ انہوں نے یہاں اس مضمون میں بہت عمدہ تحقیق بیان کی ہے۔ چنانچہ وہ فرماتے ہیں کہ علامہ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الجامع لاخلاق الراوی و آداب السامع جلد 2 صفحہ نمبر 316 میں باقاعدہ باب باندھا ہے ما لا یفتقر کتبہ الی اسناد، وہ مضامین جس کے لیے سند کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس میں وہ لکھتے ہیں واما اخبار الصالحین و حکایات الزہاد والمتعبدین و مواعظ البلغاء و حکم الادباء فالاسانید زینۃ لها ولیست شرطا فی تادیتها، جو نیک لوگوں کی تاریخی خبریں ہیں اور ان کے احوال ہیں، اسی طرح زاہدین کے جو حکایات ہیں اور صوفیاء کرام کے جو حکایات ہیں اور بلغاء اور ادباء کے جو مواعظ ہے اور ادباء کی جو حکمت کی باتیں ہیں، تو اس کے لیے اسانید زینت ہے، اس کی کے لیے شرط نہیں ہے۔ تو خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہم نے بتایا، ان کی یہ کتاب اصول حدیث پر ہے اور انہوں نے باقاعدہ یہ باب باندھا ہے اور یہ اصول بیان کیے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز میں پھر سند کی اس قدر ضرورت بھی نہیں ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ ہر فن کے ماہرین کے نقد کے طریقے مختلف ہوتے ہیں، یہ طرز درست نہیں ہے کہ ایک فن کے نقد کے اصول کو بالکلیہ دوسرے علم پر منطبق کیا جائے۔ مثلا اصول حدیث کے سخت قوانین کو جاہلی اشعار پر منطبق اگر کرے تو عربی لغت کی بنیادیں ہل جائیں گی۔ انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ حدیث کے علاوہ اخبار میں ہم بالکل سند کی تحقیق نہیں کریں گے اور غیر ثابت باتوں کو درست کریں گے، بلکہ مقصود یہ ہے کہ تاریخی اخبار کے لیے نقد کا وہی معیار رکھے جو اس کے لیے کافی ہے، زیادہ سختی اس میں نہ کریں۔ اور آخر میں انہوں نے ایک بہت فائدے کی بات یہ کی ہے کہ ہاں البتہ یہ بات ضروری ہے کہ جن تاریخی اخبار سے دینی امور کا ثبوت وابستہ ہو تو اس میں سختی کرنی چاہیے۔ تو یہ میں نے اس کا خلاصہ نقل کیا ہے، اور جو تفصیل دیکھنا چاہے تو اس کے لیے اصل کتاب ملاحظہ کریں۔